GHQ حملہ کیس میں گرفتار شاہ محمود قریشی کو عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ 30 دن کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا پر ڈیوٹی مجسٹریٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سابق وزیر خارجہ کمرہ عدالت میں ابدیدہ ہو گئے۔ کہا آپ قرآن پاک بنگوالے، میں حلفاً کہتا ہوں 9 مئی کو میں راولپنڈی تو کیا پنجاب میں ہی نہیں تھا۔ مجھے رات ٹھنڈے کمرے میں رکھا گیا، ذہنی اور جسمانی طور پر تنگ کیا گیا، میں موقع پر موجود ہی نہیں تھا۔ یہ مجھ سے بیان لینے پہنچ گئے۔ پولیس نے شاہ محمود قریشی کو GHQ حملہ کیس سمیت 12 مقدمات میں ملزم نامزد کر دیا۔ عدالت سے ایک ساتھ تفتیش کی اجازت مانگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر ٹرائل پر حکم امتناع کی استدعا مسترد کر دی۔ کمپلینٹ کے بجائے FIR درج کر کے عدالتی کارروائی شروع کرنے کے خلاف درخواست پر نوٹس، فرد جرم عائد کرنے کے خلاف اپیل پر وفاق کو نوٹس جاری کر دیا۔ ان کیمرہ سماعت کے خلاف درخواست پر جسٹس گل حسن اورنگزیب نے اٹارنی جنرل سے استفسار کیا۔ عدالت نے کہا تھا کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے تو ان کیمرہ سماعت کیوں شروع ہوئی؟ تم آ جاؤ اور تم آ جاؤ، یہ اوپن ٹرائل نہیں ہوتا۔ اوپن ٹرائل میں جو چاہے آ سکتا ہے، 1-2 لوگ یا خاندان کے کچھ افراد کی موجودگی سے بھی یہ کلوز ڈور ٹرائل ہی رہے گا۔ جس طرح کارروائی آگے بڑھ رہی ہے، مجھے کچھ کنسرن ہے۔ سماعت 11 جنوری تک ملتوی۔ سیاسی وابستگی کیس میں فواد حسن فواد کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست مسترد۔ الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے میں کہا فواد حسن فواد کا عہدہ الیکشن پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان، 1633 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 62,000 کی سطح عبور کر گیا، 62,496 پوائنٹس پر ٹریڈنگ۔ عام انتخابات کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جاری۔ ملتان میں جہانگیر ترین اور عامر ڈوگر کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے لیے درخواست دائر کر دی گئی۔ N 127 پر بلاول بھٹو کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل شروع۔ کاغذات پر عائد اعتراضات کا جائزہ، ریٹرننگ افسر اعتراضات سننے کے بعد کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ نواز شریف پارٹی اجلاس میں شرکت کے لیے ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ پہنچ گئے۔ آج لاہور سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کے انٹرویوز کیے جائیں گے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف 2 روزہ دورے پر آج کراچی پہنچیں گے۔ پارٹی میں شامل ہونے والے رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ کل MKM قیادت اور پیر وغیرہ سے ملیں گے۔ مشترکہ انتخابی مہم چلانے سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ 9-10 مئی سانحہ کرنے والے سہولت کاروں کے ڈانڈے وہیں ملتے ہیں۔ اس وقت کے سہولت کار سارے کٹھے ہو رہے ہیں دوبارہ سے۔ یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے الیکشن کو متنازع بنایا جا سکے۔ سہولت کار دوبارہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ 9 مئی سانحے میں ملوث افراد انتخابات کو متنازع بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ الیکشن کے دن یا اس کے بعد 9 مئی سانحے کو دہرانے کی منصوبہ بندی کی جا چکی۔ نون لیگ کے رہنما جاوید لطیف کا الزام، کہا فارن فنڈنگ جہاں سے ہوئی 9 مئی والوں کے تانے بانے بھی وہیں سے ملتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ہی الیکشن کی بات کی، کوئی کھل کے اظہار نہیں کر رہا۔ سب بھی رائے فرار اختیار کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ اس وقت جو ماحول ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے ہے۔ تمام جماعتیں الیکشن سے راہ فرار اختیار کرنا چاہ رہی ہیں، ہمارے سوا انتخابات پر کوئی کھل کر بات نہیں کر رہا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما ناصر حسین شاہ کا سندھ سے کلین سویپ کا دعویٰ، کہا بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھرے گی۔ PTI کو الیکشن میں حصہ لینے کے لیے انتخابی نشان دینے کا مطالبہ بھی کیا۔ کرما تھیوری میں زرداری صاحب کے ستارے بہت اچھے ہیں، پر اگر 8 فروری کو الیکشن ہوتی ہے، کنگ میکر پیپلز پارٹی نظر آتی۔ بہت زیادہ PMLN کو ایج دیا گیا، بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا۔ ستارے یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ میاں صاحب کی اچانک طبیعت خراب ہو جائے اور میاں صاحب واپس لندن چلے جائیں۔ نواز شریف کو عوام میں سرایت کرانے کا پلان A ناکام ہو گیا۔ پیپلز پارٹی کنگ میکر ہوگی۔ سابق رکن قومی اسمبلی رمیش کمار کہتے ہیں نون لیگ ہمیشہ کی طرح پٹڑی سے اتر گئی۔ ہو سکتا ہے نواز شریف کی اچانک طبیعت خراب ہو اور وہ جنوری میں لندن میں نظر آئیں۔
مریم نواز کو بھی ٹف ٹائم ملے گا. بانی پی ٹی آئی اور آصف علی زرداری کے ستارے بلند. سندھ اور بلوچستان میں پی پی کی حکومت دیکھ رہا ہوں. غزہ میں ظلم و بربریت انسانیت کے لیے لمحہ فکریہ ہے. غزہ میں 9000 بچے شہید ہوئے. ہم ان کی زندگیاں نہیں بچا رہے. نگراں وزیراعظم انوار اللہ کاکڑ کا علماء کانفرنس سے خطاب. کہا اجتماعی طور پر ہم کچھ نہیں کر سکے, انفرادی طور پر کیا کریں گے. یہ بھیڑیا دندناتا پھر رہا ہے جسے مجرم کی صورت ملنی چاہیے تھی. بچوں کا قاتل کیسے قابل احترام ہو سکتا ہے. غزہ میں 83 روز سے اسرائیل کی وحشیانہ بمباری. خان یونس میں العمل اسپتال کے قریب صہیونی فوج کے حملے. 20 فلسطینی شہید. نصیرات کیمپ پر حملے میں 7 فلسطینی لقمہ اجل بنے. متعدد زخمی. 7 اکتوبر سے اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 21,110 ہو گئی. اسرائیلی فورسز کی دھمکیوں کے باعث فلسطینی خان یونس اور جنوبی غزہ سے نقل مکانی پر مجبور. گزشتہ 5 روز میں 24 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے. مغربی کنارے میں رام اللہ میں گھر گھر گھس کر پرتشدد کارروائیاں. اور میلبرن ٹیسٹ کی دوسری اننگز میں آسٹریلیا کی بیٹنگ لائن لڑکھڑانے کے بعد سنبھل گئی. 241 رنز کی برتری حاصل کر لی. 16 رنز پر 4 کھلاڑی پویلین لوٹے تو مچل مارش اور اسٹیو سمتھ ڈٹ گئے. 5ویں وکٹ پر 153 رنز کی شراکت بنائی. مارش کے 96 رنز, سمتھ کی نصف سنچری. کینگروز نے تیسرے دن کے اختتام پر 6 وکٹ کے نقصان پر 187 رنز بنا لی. میر حمزہ اور شاہین آفریدی نے 3 وکٹیں حاصل کی.